خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، زباں خاموش تھی دل محو التجاؤں میں تھا، زباں خاموش تھی دل محو التجاؤں میں تھا۔ درِ کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے، درِ کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے، جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا۔ غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، خدا سے عرض و گزارش کی انتہاؤں میں تھا، خدا سے عرض و گزارش کی انتہاؤں میں تھا۔ حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجیب، جبیں زمین پہ تھی ذہن کہکشاؤں میں تھا، جبیں زمین پہ تھی ذہن کہکشاؤں میں تھا۔ طواف کرتا تھا پروانہ وار کعبے کا، طواف کرتا تھا پروانہ وار کعبے کا، جہان ارض و سماء جیسے میرے پاؤں میں تھا۔ دھڑک رہا ہے میرے ساز و روح پر اب بھی، دھڑک رہا ہے میرے ساز و روح پر اب بھی، وہ ایک نغمہ جو لبیک کی صداؤں میں تھا، وہ ایک نغمہ جو لبیک کی صداؤں میں تھا۔ مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا۔ خوشا وہ دن میں حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، زباں خاموش تھی دل محو التجاؤں میں تھا۔ صبیح الدین رحمانی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کے کلام سے کچھ اشعار میں نے اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کی نظر کیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے۔ آگے ویڈیو میں وائس اوور نہیں ہے، یہ ایک حسین صبح تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اپنے در پہ آنے کی۔ تو یہ ابھی ہم لوگ حتیم میں نماز کے بعد فری ہوئے تھے، تو ابھی خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ آپ لوگ اس کو دیکھیے گا بھی اور آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ ابھی آج حرم پاک میں نماز کا جو حتیم کی عورتوں کا نماز کا ٹائم تھا وہ 9 بجے تھا، ہم ادھر آ چکے تھے 7:30 بجے، تو 7:30 بجے آنے کے بعد 1.5 گھنٹہ ہمیں لگنا پڑا حتیم کی وہ جو لائن ہے اس کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جو ہے رش اتنا زیادہ ہوتا ہے اس ٹائم کہ جو آگے کھڑا ہو، جو کچھ لوگ 6 بجے کے بھی آگے کھڑے تھے، 3 گھنٹے وہ حتیم کی دیواروں کے ساتھ لپٹ کے عورتیں کھڑی تھیں، تو 1.5 گھنٹہ مجھے بھی کھڑا رہنا پڑا۔ تو اس کے بعد ہمیں ٹائم مل گیا تھا حتیم میں نماز کا۔ حتیم میں نوافل پڑھنے کے بعد خانہ کعبہ کو چھونے کے بعد جو مزاب رحمت ہے اس کے نیچے کھڑی ہو دعائیں مانگ رہے تھے سارے، میں بھی دعائیں مانگ رہی تھی، سب کے لیے دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں پر رحم فرمائے، خصوصاً ہمارے پاکستان پر رحم فرمائے، پاکستان میں رہنے والے ہر غریب اور امیر اور ہر مسلمان پر اپنا خصوصی کرم کرے۔ ہم لوگ VIPs تو نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے حتیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری امہات المومنین اور ہمارے صحابہ کرام کے قدم مبارک ادھر لگے ہیں۔ اسی چیز کو سوچ کے، ورنہ اللہ تو ہر جگہ ہے، اسی چیز کو سوچ کے ان کی محبت اور عقیدت میں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا کے قدم مبارک ادھر ہوں گے، تو کیا پتہ ہمیں ان قدموں کو چھونے کی، ان قدموں کو چومنے کی اس جگہ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ تو اسی چیز کو سوچ کے آج ہم لوگ اس لائن میں کھڑے رہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں اپنے شعائر رکھے، شعار ہے صفا مروہ ہو گیا، مقام ابراہیم ہو گیا، حجر اسود ہو گیا، حتیم میں نماز پڑھنا ہو گیا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا۔ ادھر آ کے بہت ساری آپ لوگوں کو دوسری جو خاص طور پہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ لوگ بدعتوں میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پاکستانی، باقی کنٹریز کے لوگ نہیں، انڈیا، پاکستانی اور بنگلہ دیش۔ تو خدا را ان چیزوں کو چھوڑ دیں، جس کبریائی والے رب کے پاس آئے ہیں صرف اور صرف اسی کی پوجیں، اسی کی عبادت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، صرف ان نشانیوں کو اللہ کی
اللہ سوچیں اور یہ سوچیں کہ یہ جن کی وجہ سے ہمیں نشانیاں ملی، جس میں پورا اہل ابراہیم جو ہے، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھیں قیامت تک آنے والے ہر مسلمان جو ہیں وہ ان کی سنتوں کو پورا کریں گے تو ان کے حج اور عمرے قبول ہوں گے، ادروائز نہیں ہوں گے۔ تو وہ کیسی اللہ کی محبوب جو ہے وہ خاندان ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو قیامت تک ان کی عزت و توقیر بڑھا دی۔ یہی سوچیں کہ وہ صحیح جب آپ کرتے ہیں، ابھی تو وہ نشانیاں باقی نہیں رہیں، امینڈمنٹس اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ جب تک آپ ہسٹری پڑھ کے نہیں آئیں گے آپ کو ادھر کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا۔ خدا را جو بھی آ رہا ہے وہ اپنے اس طریقے اسلام کو پڑھ کے آئے، ہمارے حج اور عمرے کا سارا پڑھ کے آئے، اس کی ہسٹری کو پڑھ کے آئے، حتیم کی ہسٹری کو، مقام ابراہیم کی ہسٹری کو، صحیح صفا اور مروہ کی ہسٹری کو، حجر اسود کی ہسٹری کو پڑھ کے آئے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو اپنی پہچان عطا کرے گا۔ یہ وہی زمزم ہے جو ایڑیاں رگڑنے کے بعد، حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے کے بعد اماں ہاجرہ کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، ہم بھی پی رہے ہیں پیٹ بھر بھر کے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی ساری بیماریوں کو دور کرے اور ان کو پی کے جو بھی دعا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ یہ دیکھیں باب ملک عبدالعزیز ہے، اس گیٹ سے ہم لوگ انٹر ہوئے تھے، اس کے بعد خانہ کعبہ میں ابھی 10 بج رہے ہیں، تو 10 بج رہے ہیں، بس ابھی ہم ادھر سے جانے کو دل نہیں کر رہا، ادھر ہی ہے ہمیں ابھی تک۔ تو یہ سارا جو سین ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا، برکت کے حصول کے لیے، آپ لوگوں کے لیے۔ اس میں نہ کوئی کچھ ہے ریا کریے نہ کچھ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ کسی انسان کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ وہ یہ سارا کچھ کر سکے۔ یہ ساری پوری دنیا کے ہر خطے سے، ہر کونے سے مختلف رنگ نسل کے لوگ جو ہیں وہ ادھر آئے ہیں۔ ادھر کسی بھی عربی اجمی کو کوئی فوقیت نہیں، کالے گورے کو کوئی فوقیت نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرما دیا تھا کہ تقوی کی بنیاد پہ اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کی، ادروائز سارے انسان برابر ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہی عزیز ہے، وہی دوست ہے اللہ کا جو تقوی میں بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصل تقوی سورہ بقرہ کی جو پہلی 2-3 آیات ہیں ان کا مستحق بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اب آپ لوگوں سے چاہتی ہوں اجازت، آپ لوگ اپنا بھی خیال رکھیں، ہم سب کی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔